للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر قنادیز کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں نہایت سرسبز و شاداب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے جوش سے ابل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں پردہ دار خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو بھی اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جو از حد نفیس بہت خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا۔ یہ سورہ رحمان کا تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مجرمین کا ذکر فرمایا تھا کہ مجرموں کو کس طریقے سے قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ اب مجرموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے ان فرمانبردار بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، دنیا کے مصائب اور مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے جھیلتے رہے، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے، یعنی جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا رہا تو فرمایا کہ اس کو دو باغ دیے جائیں گے، دو جنتیں عطا کی جائیں گی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے مناظر کو اور قبر کے حالات کو اور دیگر اس سے متعلقہ چیزوں کو یاد کر کے جو ہے لرز اٹھے اور فرمانے لگے کہ کاش کہ میں چارہ ہوتا، کوئی جانور آتا اور مجھے کھا جاتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے تو دو جنتیں ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کو شدید پیاس لگ رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس شدید پیاس میں آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ نے اس دودھ کو پی لیا۔ جب دودھ پی لیا تو پتہ چلا کہ یہ دودھ مشتبہ تھا کہ یہ حلال ہے کیا ہے، تو جب یہ آپ نے سنا یعنی وہ پیاس میں دودھ پیا تو آپ کو بڑا اچھا لگا، یعنی شدید پیاس کے اندر تو معلوم ہوا کہ یہ مشتبہ ہے، تو یہ معلوم ہوتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے منہ میں ڈالا اور اس سارے کو جو ہے باہر نکل دیا، یعنی باہر الٹی کر دیا آپ نے، اور اس طرح اپنے باطن کو جو ہے اس دودھ سے پاک فرما دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہیں دو جنتیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا مسجد سے بڑا تعلق تھا، یعنی وہ ہر وقت مسجد کو جو ہے لازم رکھتا تھا۔
اور اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نوجوان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ وہ مسجد سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جاتا اپنا ذکر اذکار کرنے کے بعد، تو اس کے والد جو کہ بہت بوڑھے تھے وہ ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اسی راستے میں ایک عورت جو ہے اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن بہکاتی ہوئی اس کو اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب اپنے دروازے پر لے گئی تو اس نوجوان کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب شیطانی وسوسے ان کو آ کر چھونے لگتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا هم مبصرون تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت یاد آتے ہی زبان سے تلاوت کرتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب اس عورت نے اپنی باندی کے ساتھ مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ جب ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے پہلے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن والد کے اصرار پر اس نے کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو والد نے کہا کہ کون سی آیت تمہیں یاد آئی تھی جس کو تم نے پڑھا؟ تو اس نوجوان نے پھر اس آیت کو پڑھا، یعنی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت یوں ہی پڑھی تو پھر بے ہوش ہو گیا، اور پھر ایسا بے ہوش ہوا کہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ راتوں رات اس کو قبرستان پہنچا دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ صبح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ اس نوجوان کی تعزیت کے لیے اس کے باپ کے گھر تشریف لائے۔ تو کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو والد نے کہا کہ حضور رات کو اس وقت انتقال ہوا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات کو آپ کو جو ہے آپ کی نیند میں، آپ کے آرام میں خلل ڈالا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر تک لے جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اس کی قبر تک لے جا۔ لوگ جو ہیں قبروں پر جانے کو منع کرتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ عمر فاروق ہوتے، تو لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے عمر نبی بھی نہیں بن سکتا۔ تو آپ جو ہیں قبر پر جاتے ہیں۔ قبر پر جب پہنچے تو آپ نے اس قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ قبر والا سنتا ہے، جانتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا قبر سے مخاطب ہو کر کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سے باقاعدہ آواز آئی کہ مجھے میرے رب نے 2 بار 2 جنتیں عطا کی ہیں، مجھے میرے رب نے 2 بار 2 جنتیں عطا کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو کیا ہوتا ہے، اس کو 2 باغ ملیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے، یعنی وہ ایسے باغات ہوں گے کہ جو پھلدار ہوں گے، جس میں ہر قسم کا پھل موجود ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ کیوں جاری ہوں گے؟ کہ دنیا میں خوف خدا سے آنکھوں سے چشمے جاری رہے، دونوں آنکھیں اللہ کی یاد میں بہتی رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان جنتوں میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے کہ جہاں سے وہ اپنا من پسند مشروب جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ نے جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر شے کو جوڑا بنایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہر شے کو 2 جوڑے رکھیں، ہر شے کے لیے 2 جوڑے۔ تو میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی تر بھی ہوں گے، خشک بھی ہوں گے۔ دنیا کی نعمتیں بھی ہوں گی، دنیا والے میوے پھل بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا دنیا میں نام و نشان نہیں، وہاں کی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، جس کا خیال بھی دل میں نہیں آیا ہوگا، وہ نعمتیں بھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ فرمایا کہ اے جن و انس،
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے، تمہارے لیے یہ نعمتیں تیار کی ہیں، پھر کیا بات ہے؟ تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور اب ان پرہیزگاروں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہاں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر، جن کے استر قنادیر کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں دنیا کی مشقت نہیں ہوگی، دنیا کی تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان کام کر کے تھک جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی، وہاں آرام ہی آرام۔ یعنی جو دنیا میں تھکن اختیار کرے گا، اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرے گا، اس کے بدلے میں وہاں کیا ہے؟ اس کے لیے راحتیں، آرام ہے۔ تکیے لگے ہوں گے، بستر لگے ہوں گے، جن کے استر قنادیر کے ہوں گے۔ قنادیر جو ہے یہ ایک بہترین قسم کے ریشم کو کہا جاتا ہے، تو یعنی اعلیٰ قسم کا جو ریشم ہے اس کے استر ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل بالکل نیچے جھکا ہوگا، یعنی ایسے جھکا ہوگا کہ کوئی لیٹا ہے، لیٹے ہوئے کسی چیز کی تمنا کرتا ہے تو اس کے قریب پھل آ جائے گا، بیٹھا ہے تو بیٹھے ہوئے میں جہاں جس حالت میں ہے پھل اس کے پاس خود پہنچ جائے گا، یعنی اسے اٹھنے کی بھی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے جو یعنی وہ چاہے گا، جو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، جو خواہش پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ وہیں اسی جگہ پر پوری فرما دے گا۔ پس وہ رب کی جو ایسی ایسی نعمتیں دینے والا ہے، فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ اب فرمایا کہ ان میں حوریں بھی ہوں گی، کیسی؟ نیچی نگاہوں والی۔ یہ عورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بتائی کہ باحیا شرم والی عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ حوروں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف کیا بیان کی ہے کہ وہ نیچی نگاہوں والی ہیں، یعنی عورت کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ حیا والی ہو، شرم والی ہو، اس کی نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے، بے باک نہ ہو، اس کے اندر حیا ہو، تو حیا والی ہو۔ اور ایسی حیا والی کیا فرمایا کہ اس کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہ نعمتیں اللہ نے ان اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے اور دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی انہوں نے بسر کی۔ فرمایا پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی ایسی خوبصورت وہ حوریں ہوں گی کہ جو یاقوت کی طرح سرخ اور مرجان کی طرح ان کے بدن صاف شفاف سفید ہوں گے۔ یہ ان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی جو پنڈلی ہے وہ ان 70 جوڑوں کے اندر سے بھی اس کی خوبصورتی نظر آئے گی، بلکہ فرمایا کہ اس پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا، اس پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کو کیا کیا ہوگا؟ محفوظ رکھا ہوگا۔ حیا والی آنکھیں ہوں گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی نگاہوں کو عورتوں سے بچایا ہوگا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، یہ نعمتیں میسر ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ افضل ہیں یا حوریں افضل ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ حوروں میں اور دنیا کی عورتوں میں جو فرق ہے وہ ایسے ہے جیسے جو استر ہوتا ہے، لحاف میں استر لگایا جاتا ہے اس کا، اور جو ابرا لگایا جاتا ہے اس کا، ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہی دنیا کی عورتوں میں اور جنت کی حوروں میں فرق ہوگا۔ فرمایا کہ یہ کیسے؟ یعنی فرمایا کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ابرا، اور حوریں جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے استر۔ یعنی آپ دیکھیں نا، لحاف جو ہے، لحاف کے نیچے استر لگایا جاتا ہے، استر جو ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے، اور جو ابرا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، یعنی جو اوپر وہ کتنا حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر زیادہ خوبصورت ہوں گی، یعنی ابرے سے مثال دی نا کہ وہ ان کی مثال ہے ابرا، جیسے اوپر والا کپڑا
اور وہ حوریں جو ہیں کیسے، جیسے استر جو لحاف کے اندر لگا ہوا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ اتنا معیاری بھی نہیں ہوتا جتنا کہ اوپر کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، یعنی یہ کیسے افضل ہوں گی؟ فرمایا کہ یہ اس لیے افضل ہوں گی کہ انہوں نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گی، اور یہ اللہ کی مقبول بن کر جنت میں داخل ہوئی ہیں، اس لیے یہ افضل ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے ہی نہیں رکھے، ہم نے عبادتیں ہی نہیں کی ہیں، تو پھر کہاں سے افضل ہوں گی؟ پھر تو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری خواتین کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ افضلیت کی بنا اور وجہ کیا ہے کہ نمازوں کی، روزوں کی، عبادات کی پابندی کی ہوگی۔ اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ وہ مقام حاصل ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے، اس کی رضا کے لیے وہ اپنے نفس پر آرے چلائے، اس کی خوشنودی کی حصول کے لیے وہ حرام کو ترک کر دے، اور اس کے فرائض کو فرائض سمجھتے ہوئے ادا کرتا رہے، اس کی حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھتے ہوئے ان سے اجتناب کرتا رہے، اور اس کے حق جو اس نے عائد کیے ان حقوق کو اللہ کا حق سمجھتے ہوئے ادا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا ہی نہ دے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ احسان کا بدلہ کیا؟ احسان ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کے احکام کی پابندی کی ہوگی اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لایا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو اس کا بدلہ بہترین دیا جائے۔ وہ بہترین بدلہ کیا ہوگا کہ وہاں کی راحتیں میسر ہوں گی، وہاں کی حوریں عطا کی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادنا ترین جو جنتی ہوگا اس کے جو ہیں 70 بیویاں ہوں گی اور 80,000 خادم ہوں گے، یہ ادنا ترین جنتی۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، جو کوڑا ہوتا ہے، کوڑے کی جگہ اگر کسی کو مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ہر شے سے افضل ہے، دنیا اور دنیا کی ہر شے سے افضل اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ کب ہے کہ جب دنیا کے اندر انسان نے اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا ہوگا اور اللہ کے احکام کو بجا لایا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، یہ پھر ان مردوں کو بھی یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان عورتوں کو بھی یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ جس طریقے سے مردوں کو اللہ تعالیٰ حوریں عطا فرمائے گا، اسی طریقے سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ وہ مرد عطا فرمائے گا کہ جو جنتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دنیا کی ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ جنتی ہے، تو جنت کی حور اس کی بیوی کو، دنیا کی بیوی کو آ کر کان میں کہتی ہے کہ اے بد نصیب تو اس کو کیوں نقصان پہنچاتی ہے، یہ جلد ہمارے پاس آنے والا ہے اور یہ ہمارے پاس آرام سے رہے۔ یعنی وہ اس کے حق میں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ حوریں جو ہیں اپنے جنتی شوہروں سے کیا کہیں گی کہ اللہ کی قسم اس پوری جنت کے اندر مجھے تجھ سے زیادہ کوئی چیز جو ہے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی پوری جنت کے اندر سب سے زیادہ محبوب چیز اگر ہے تو ہے۔ یعنی وہ اپنے شوہروں سے بے حد محبت کرنے والی ہوں گی اور شوہر ان سے بے حد محبت کرنے والے ہوں گے، اور پھر وہ کہے گی کہ اللہ کی قسم کہہ کر میں کہتی ہوں، یعنی میرے دل کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کچھ کہہ رہی ہوں اور میرے دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، یعنی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز جو ہے جنت کی وہ تو ہے، لہٰذا تجھے خوشخبری ہو، تجھے جو ہے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے مجھ جیسی بیوی دی اور مجھے تجھ جیسا شوہر عطا کیا، یعنی وہ اس پر خوش ہو، وہ اس پر خوش ہوگی کہ اللہ نے مجھے یہ جنتی مرد عطا کیا اور مجھے اس کی بیوی ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ساری نعمتیں کب ہیں؟ جب اللہ کے احکام کی انسان پابندی فرمائے۔ تو فرمایا کہ اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں دو باغ جو ہیں وہ
ہوں گے کس کے؟ سونے کے، اس کی ہر شے سونے کی ہوگی۔ 2 باغ جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے، اس میں ہر شے چاندی کی ہوگی۔ تو پہلے ان 2 باغوں کا ذکر کیا کہ جس کی ہر شے کس کی ہوگی؟ سونے کی ہوگی۔ اور یہ مقربین جو ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، یعنی بہت زیادہ قرب والے ہیں، ان کو وہ حاصل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دوسری 2 جنتیں ہیں جو چاندی کی ہوں گی۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں نہایت سرسبز و شاداب، جیسے اس کی نعمتوں کو بتایا، اب اس دوسری جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں کیا ہوں گی؟ نہایت سرسبز و شاداب۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے جوش سے ابل رہے ہیں۔ پچھلی جنت میں بتایا تھا کہ وہاں چشمے جاری ہوں گے، فرمایا کہ یہاں چشمے ابل رہے ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ ہر قسم کا پھل ہوگا، یہاں بتا دیا کہ کیا کیا پھل ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی۔ یعنی کیا بتایا؟ قرآن نے، اللہ نے سب سے پہلے جس بات کو ترجیح دی وہ سیرت کو ترجیح دی۔ یعنی عورت میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اچھی سیرت ہے۔ ہم اچھی سیرت کو نہیں دیکھتے، ہم اچھی صورت کو دیکھتے۔ ہم صورت پر جو ہے بھٹک جاتے ہیں، حالانکہ اچھی صورت کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کس کی ہے؟ اچھی سیرت کی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ہے حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حسن کا مقابلہ تو وہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ پردہ دار عورتیں ہوں گی۔ جنتی عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ وہ پردہ دار ہوتی ہیں، وہ پردے سے رہتی ہیں۔ اور جہنم کی عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پردے سے باہر رہتی ہیں۔ تو حسن کے مقابلے ہوتے ہیں اور چن چن کر بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی حسین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ حسن تو اصل میں ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کوڑا کہیں پر پڑا ہو، اس کوڑے کے اندر سبزہ ہوگے۔ جو سلیم الفطرت انسان ہوگا، بازوق شخص ہوگا، وہ اس کوڑے کچرے کے پاس جاتے ہوئے گھبرائے گا، وہاں سے بدبو آتی ہے۔ وہاں اگر اس سبزے پر جائے گا تو کون جائے گا؟ کوئی جانور، کوئی گدھا ہی جائے گا۔ ظاہر بات ہے انسان تو اس سے سڑاند آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ وہاں نہیں جائے گا۔ وہ خوبصورتی کس کو لگے گی؟ جانور کو لگے گی۔ تو لہٰذا وہ عورتیں جو حسن کے مقابلوں میں شریک ہوتی ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو یعنی مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں اور پردے سے باہر نکل کر چلتی ہیں، ان کی مثال اسی کوڑے اور کچرے اور بدبو والی جگہ پر سبز گھاس کی ہے کہ وہ بدبو والی ہے، ان کو کوئی شریف النفس انسان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو مومن عورتیں ہیں، مومن عورت کی جو خصوصیت ہے وہ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہ نیک سیرت والی۔ پھر فرمایا کہ نیک صورت والی، ہاں یعنی نیک سیرت کے ساتھ اور نیک صورت، اچھی صورت بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، لیکن سب سے پہلے اہمیت کس چیز کو دی جائے گی؟ کیا فرمایا؟ کہ نیک سیرت کو دیکھو۔ فرمایا پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حوریں پردہ دار خیموں میں، اللہ نے بتا دیا، یعنی کیا اس کی علامت ہے؟ یہ حسن، یہ خوبصورتی والی عورتیں کیا ہوں گی؟ پردہ دار ہوں گی۔ واضح کر دیا کہ جو پردہ دار ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو پردے سے باہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو بھی اب تک نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی ایسی پاکیزہ ہوں گی کسی جن نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح انسان یعنی مومن جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اسی طریقے سے وہ جنات جو کہ مومن ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو بھی اسی طریقے سے نعمتیں دی جائیں گی جس طریقے سے مسلمان مردوں کو دی جائیں گی، مومن مردوں کو عطا کی جائیں گی، عمل صالح کرنے والوں کو عطا کی جائیں گی۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو جنات ہیں ان کو جنت نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف مومن جنات کو جو ہے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک کی ظاہری آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مومن عمل صالح کرنے والے مردوں کو یہ نعمتیں بخشی جائیں گی، یہ ساری نعمتیں ان مومن جنات کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے عمل صالح اس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔
فرمایا کہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسند پر جو ازہد نفیس بہت خوبصورت ہوگی، یعنی اعلیٰ قسم کی چیزیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بابرکت آپ کے رب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی نعمتوں کو مکمل فرمایا، جہاں ان کا تذکرہ مکمل کیا، تو وہاں فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی دنیا کی نعمتیں گن گن کر بتائیں، اور آخر میں کیا بتایا کہ باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ وہ تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت والا ہے، جو اکرام والا ہے، بزرگی والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی، یعنی دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اب اللہ نے آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بابرکت آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات جو ہے ذاتی طور پر وہ خود رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذاتی طور پر ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر شے تو فانی ہے، لیکن آخرت کی ہر شے جو باقی اور دائمی ہے تو وہ خود سے باقی اور دائمی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو باقی رکھنے والا اور دائمی بنانے والا رب تعالیٰ، اس کو باقی رکھنے والا اور دائمی بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے آخرت میں اللہ تعالیٰ مزین فرمائے، آخرت کی نعمتیں ہمیں ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ رکھے، اور دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔